السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف، آیت نمبر ہے 7 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ما علی الارض جو زمین پر ہے، زینة لہا خوبصورتی اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم کون سا ان میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت کی تفصیل جاننے سے پہلے جو آیت نمبر 6 تھی کہ اس کے کہا گیا تھا لاسٹ میں کہ ہمارے اندر دوسروں کی فکر کا جو جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے کون سے ایسے سوالات ہمیں خود سے، اپنے آپ سے یا اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو وہ سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ اپنی نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرنے کے ساتھ کیا ہمیں دوسروں کی نمازوں کی بھی فکر ہے؟ نمبر 2 کہ آپ کے شوہر، بچے یا گھر کے افراد یا ساتھی فجر کے وقت اگر سو رہے ہوں تو دل میں کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اور پھر وہ تڑپ ان کی خیر خواہی کے لیے اصلاح کے ساتھ کس طرح سے بدلتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھے کہ کسی سے فضول باتیں کرتے ہوئے اور بے وجہ کہا لگاتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد اگلا سوال کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو کرنے اور سننے والوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کا دوسروں کی خیر خواہی میں طرف کا اعلیٰ ترین درجہ ہے یہ۔ تو لہٰذا محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دعا اور کوشش ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ آپس میں محبت کیا کرو، پیدا کرنے کے لیے کثرت سے سلام کرو۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ امن اور سلامتی ہے۔ یوں ایک چھوٹا سا عمل فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ کی اعلیٰ خوبی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اب یہ عمل جو ہے وہ کیا اچھا ہے آیت نمبر 7 میں کہ دیکھیں روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے نا، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں۔ اور اس رونق کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو رونق ہے یہ کیا واقعی دنیا کا ایک وقتی حسن ہے؟ انسان ان چیزوں کا غم پالنے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ تو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں، ما جو، علیہا اس پر ہے، صعیداً مٹی یعنی صاف میدان، صاد عین دال، جرزا جیم را زا بنجر بالکل ہموار، وہ زمین یعنی جس میں سے ہر چیز کاٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی دنیا کی بہار محض وقتی رونق کی چیزیں ہیں۔ بہت جلد وقت آئے گا جب اس زمین پر کچھ بھی نہ ہوگا، نہ یہ باغات ہوں گے، نہ مال مویشی، نہ یہ گھر، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور صرف تیرے رب کی ذات رہے گی جو ذی الجلال والاکرام ہے۔ یہ تو سورت کی تمہید اور سورت کا ابتدائیہ۔ اس کے بعد وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم
والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ام حسبتا کیا تم نے سمجھا ان اصحابہ کے بے شک والے کون والے الکہفی غار والے کہف والے والرقیمی را قاف میم اور قطبے والے کانو تھے من آیاتنا عجبا ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ اصحاب کہف اور رقیم یعنی کون سے والرقیمی اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے تھے؟ انہوں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا اور وہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ کی زمین میں اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا دن اور رات کا آنا، مٹی کے اندر سے پھولوں پھلوں کا نکلنا اور پھر مختلف رنگوں اور شکلوں میں پیدا ہونا، درختوں کا بڑھنا، زمین کا اس فضا میں معلق اور گھومنے کے باوجود انسان کا اطمینان سے رہنا، کیا یہ سب اللہ کی نشانیاں نہیں؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم دو مختلف لوگ تھے یا پھر ایک ہی گروہ؟ ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ایک اور بعض کے نزدیک دونوں الگ الگ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہف کا معنی غار ہوتا ہے اور وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے، لیکن رقیم کے معنی میں کئی قول پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی رقم سے عموماً مال میں لین دین کے وقت لکھا جاتا ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز، اس سے مراد وہ کتبہ جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رقیم اس وادی کا نام تھا جس کے اندر اصحاب الکہف تھے۔ قاب احبار کہتے ہیں کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس سے اصحاب کہف برآمد ہوئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام تھا جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ بعض کے خیال میں اصحاب الکہف کے کتے کا نام بھی رقیم تھا، اور بعض کے خیال میں رقیم وہ کتبہ یا تختی تھی جس پر اصحاب کہف کے کوائف لکھ کر غار کے منہ پر لٹکا دیے گئے تھے۔ تو ان سب کے اقوال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الکہف ہی اصحاب الرقیم تھے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت آتی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق غار سے تھا، اس لیے ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا۔ ویسے بھی قدیم زمانے میں لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ جب انسان نے ترقی کی تو اس نے اپنے نئے گھر بنائے، اس کے بعد لوگ عبادت کے لیے غاروں میں جا کر عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ جیسے رہبانیت پسند لوگوں نے غاروں کو اپنا مسکن بنایا، لہٰذا کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ غار کی طرف گئے۔ دراصل ان لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا کہ جن کی لاشیں اس غار میں پائی گئیں، لیکن حقیقت اللہ ہی بہرحال جانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ اصحاب رقیم ہی تھے تو پھر وہ کون تھے جو حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں بتایا گیا ہے؟ ان تین لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس غار میں بند ہو گئے تھے۔ اور طبرانی میں یعنی اس روایت میں حضرت عقبہ بن عامر کی روایت میں آتا ہے کہ تین لوگ اپنے گھر سے روزی کمانے کے گھر سے نکلے۔ وہ بنی اسرائیل کے رہنے والے تھے۔ راستے میں شدید بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اتنے میں ایک پتھر لڑک کر آ گیا۔ یاد آیا کچھ آپ لوگوں کو اپنا بچپن جو پڑھے تھے، یا آپ لوگوں نے اپنے اردو کی بک میں بھی یہ کہانی پڑھی ہوگی یقیناً۔ تو غار کا کیا ہوا تھا، منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ یا وسیلہ دیا، جس کے نتیجے میں ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر ہٹ گیا۔ دراصل یہ واقعہ بھی ایک عجیب واقعہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ اصحاب الکہف اور رقیم ایک ہی گروہ ہے یا دو مختلف گروہ، تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک وہ جو جن سے مراد صورت میں ذکر ہے،
اور دوسرے نمبر پہ وہ مراد جو غار میں پھنس گئے تھے۔ بہرحال یہاں پر اصحاب الکہف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 9 تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔